السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ محترم حاضرین، سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ سورہ نساء کل سے ہم سن رہے ہیں، آج الحمدللہ ختم ہو کر ہم سورہ مائدہ میں داخل ہوئے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے حقوق بیان کیا ہے کہ ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے، اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، تو اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کی بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کیا ہے۔ میراث جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس میں تفصیل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کا بار بار ذکر کرتا ہے، انسان جو مال چھوڑ جاتا ہے، اس مال میں سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا خرچ نکالنا چاہیے۔ مرنے والے کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا جو خرچ آتا ہے وہ نکالیں، پھر اس کے بعد قرضہ ادا کریں، پھر تیسرے نمبر پر وصیت اگر اس نے کیا ہے تو اس وصیت پر عمل کریں، پھر اس کے بعد آدمی اپنے حقوق جو رشتہ دار ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان سب کے حقوق کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ وصیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی وارث کے لیے کوئی آدمی وصیت نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ بیٹا باپ کے مال کا وارث بنتا ہے، اس لیے اس کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں کھلے الفاظ میں یہ بیان کیا ہے، جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا کرم ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے جو آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نکفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو خطا ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو بڑے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آج جو میں آیت آپ کو سنایا ہوں، اس میں انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر رشک کرتے ہیں، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جلن اور حسد دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے، خوبیاں انسان کی دو قسم کی ہیں، یہ خوبی فطری ہوتی ہے، حسن ہے، رنگ ہے، صلاحیت ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ فطری طور پر بائی نیچر ملتی ہیں۔ بعض چیزیں، خوبیاں انسان کو حاصل کرنا پڑتا ہے محنت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ دیکھو، مرد ہو کہ عورت، اللہ جو فطری خوبیاں تم کو دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا غم نہ کرو۔ کوئی آدمی ایک خوبصورت ایک چیز کو دیکھ کر، خوبصورت انسان کو دیکھ کر کوئی مرد یہ خواہش نہ کرے کہ میں بھی اتنا خوبصورت ہو جاؤں، کوئی عورت کسی حسین عورت کو دیکھ کر یہ خواہش نہ کرے کہ میں بھی ایسی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سب غلط چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کس انسان کو کتنا حسن دینا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ فطری چیزوں میں آدمی کو ایک دوسرے پر چڑھنے کی، ایک دوسرے پر
حسد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ حسد بیکار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جو کچھ کماتا ہے، مرد ہو کہ عورت، اس کا نصیبہ، اس کا حصہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک آدمی ایکسٹراڈنری جینیس ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اب ہم اس کو دیکھ کر یہ فکر کر سکتے ہیں کہ میں بھی ایسی محنت کروں گا تو آگے بڑھ سکوں گا۔ انسان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اس میں آدمی آگے بڑھنے کی فکر کر سکتا ہے، البتہ جو فطری چیزیں ہیں ان میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں انسانوں کو یہ بات، خاص طور پر عورتوں کو اس بات کی تاکید کیا ہے، عورت عقل میں، علم میں، ذہانت میں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، اس کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک مرد کے ماتحت ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتیں مردوں کے زیر نگرانی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر عورت کو چاہے کتنی بھی بڑی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی طاقتور عورت کیوں نہ ہو، اس کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی سرپرستی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے مشورے کے لیے، عورت کے لیے ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مرد کو فوقیت اللہ عاقل کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مال اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر ہمارے بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، تم پہنو تو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور اپنی بیوی کی عزت اور احترام کرو، یہ بیوی کا حق ہے۔ آج ہم الٹا کرتے ہیں، لہذا گھروں کے اندر معاشرہ ٹینشن کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتا ہے کہ جو دیکھیں عورتوں کی تعریف بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ، مثلا اللہ کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک خاتون وہ ہے جو کیا کرتی ہے، نیکی کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی ظاہر میں اور پیچھے ہر طرح کی اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کی بھی تاکید کیا ہے میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک، دیکھیں جتنا نازک ہے اتنا ہی اس کے اندر پائیداری اور پختگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی میں کسی قسم کا نشوز ہو، انتشار ہو، پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کیا کہ تم آپس میں مشورے سے مسئلے کو حل کرو، ہر چیز بازار میں لے آ کر مت اچھالو۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے میاں بیوی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اگر حل نہیں ہوتا تو شوہر کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فاحذروہم فی المضاجع، ان عورتوں کو بستر الگ کرو جب ان کو سمجھ آئے گی۔ نہیں، اس پر بھی نہیں مانتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو مارو، لیکن بہت سخت مارنا مارو۔ اب بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے خاندان والوں سے کہو کہ ایک آدمی لڑکی کی طرف سے، ایک آدمی لڑکے کی طرف سے مسئلے کو سمجھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج یہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، آپس میں سمجھ کی کمی کی وجہ سے بے شمار طلاق مسلمان معاشرے میں بے شمار کھلے ہو رہے ہیں، اور عجیب قاضیوں سے سننے میں آتا ہے 3 مہینے کی لڑکیاں کھلا لینا چاہتی ہیں، 3 مہینے شادی کے بعد کھلا لینا چاہتی ہیں، 6 مہینے کی لڑکیاں ابھی نئی دلہنیں یہ کھلا لینا چاہتی ہیں۔
کیوں؟ آخر یہ تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بیان کیا، نیک خاتون کی اللہ صفت بیان کیا کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، نہ صرف مال کی بلکہ اپنی عزت اور آبرو کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں معاشرے میں منحوس ہیں، بہت ہی بدبخت ہیں 3 چیزیں۔ پہلی آپ نے فرمایا عورت بدبخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی نحوست کیا ہے؟ عورت کی نحوست مائیں بہنیں اچھا یاد رکھیں، عورت کی نحوست یہ ہے کہ عورت لمبی زبان والی ہو جاتی ہے، شوہر کو جواب دیتی ہے، شوہر کے حکم کو نہیں مانتی، شوہر کے لیے سامنے وہی کام کرتی ہے جو شوہر کو ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا یہ نحوست ہے عورت کی۔ دوسرا سواری نحوست ہوتی ہے، جو سواری کام کے وقت پہ ساتھ نہ دے وہ منحوس سواری ہے، اس کو بدل دینا چاہیے۔ پھر تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ میں آدمی اپنی عبادتوں کو، اپنے فرائض کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتا، بھٹک جاتا ہے تو وہ جگہ منحوس ہے، اس جگہ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کو حقوق بیان کر کے تاکید کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی ذہنوں میں رکھیں، ہم میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہی گھر اور ماحول پرسکون اور مضبوط خاندان بنے گا۔ میاں بیوی کے اختلافات بچوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں، گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں آج جو ہم نے سنا خسر کی نماز سنے، مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، نماز حضر میں ہو، سفر میں ہو، ہر حالت، بیمار ہو، صحت مند ہو، سب کے لیے بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے۔ 7 سال تک بچے کو نماز کے لیے کہنا ہے، 7 سال کے بعد بچہ نہیں پڑھتا تو 10 سال میں اس کو سزا دینا چاہیے۔ آپ شریعت میں دیکھ لیجئے، مارنے کا حکم صرف نماز کے لیے آیا ہے۔ بچے نماز نہیں پڑھتے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں آپ 4 رکعت نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت نمازیں مثلا ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ سنتیں آگے پیچھے کی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں وتر واجب ہے، وتر ضروری ہے۔ اب یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں وتر، لوگ معلوم نہیں کیا پڑھتے ہیں کیا چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کو معلوم، لیکن وتر تو واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ کبھی میں فجر کی 2 رکعت سنتیں اور وتر کی نماز ہرگز نہ چھوڑوں، چاہے سفر میں رہوں چاہے قیام مقیم رہوں، وتر کی نماز اور صبح کی سنت ہرگز نہ چھوڑو۔ اب یہ جوان بچے بھی اٹھ کر جاتے ہیں، یہ نوجوان بھی کیا وہ سب نکل کر جاتے ہیں، 4 صف رہتے ہیں، وتر میں 2 صف ہو جاتی ہے، پھر درس میں آپ جتنے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نمازوں کی اہمیت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام دیکھیے کتنی تاکید کر رہا ہے، آپ کتنے مسافت پر سفر کرنا ہے، اچھا ذہنوں میں رکھیں۔ یہ 3 فرسخ پر سفر خسر ہوتا ہے، اس کا 52 میل ہوتے ہیں، 50 پر 2 میل یا 70 کلومیٹر کے آس پاس اگر آپ جا رہے ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ البتہ سنتیں، نوافل، یہ سب جب کیا یہ فرض نماز ہی کنسٹرکشن کر دی گئی تو پھر سنتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسافر امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خسر نہیں کرے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ امام پوری نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھے گا تو مجھے بھی 4 رکعت پڑھنا ہے مسافر ہونے کے باوجود۔ ہاں اگر مسافر امامت کرتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا اور باقی کے لوگ اٹھ کر 2 رکعت اپنے پورے کریں گے۔ سفر میں بھی
وطر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں معاف نہیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ چند احکامات تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں بہت سارے ایسے مسائل بیان کیا۔ ایک بات یہ خاص طور پر اس صورت میں بیان کیا، وہ دن کیسے ہوگا، اللہ کا پوچھتا ہے وہ دن کیسے ہوگا۔ سب کے سب لوگ جمع رہیں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو اللہ میدان حشر میں جمع کرے گا، امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے امت محمدیہ کو ساری امتوں کے لیے گواہ بنائے گا، اور اللہ کے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ سورہ نساء سنا دیجیے۔ میں سنانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے یہ سورت۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ امت محمدیہ کی، اگر ہم دین کی باتیں صحیح طور پر نہ سمجھیں، ہمارے عقیدے درست نہ ہوں، تو ہم دوسروں کے بارے میں کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ امت وسط اور امت گواہ بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو، ہماری اولاد کو قرآن سمجھنے کی، قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق